2004 XP ورژن کا آخری لیسن ہے، لیسن نمبر 17 اوور ویو، یعنی ہم نے اب تک جو کچھ اس میں سیکھا ہے اس سارے کا ہم نے ایک جائزہ لینا ہے۔ اس کے لیے میں ایک دوسرے ڈاکومنٹ پہ آ جاتا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اب تک ان پیج کے اندر کیا کچھ سیکھا ہے۔ ایک سمپل ڈاکومنٹ ہمارے سامنے، لیسن نمبر 1 میں ہم نے انٹروڈکشن اینڈ بیسک انفارمیشن یعنی بنیادی معلومات، کچھ تعارف اور بنیادی معلومات حاصل کیا تھا ان پیج کے بارے میں۔ لیسن نمبر 2 میں ہم نے کریٹنگ نیو پیج کے بارے میں دیکھا تھا کہ جب ہم فائل میں جا کے نیو کے آپشن سے اس ڈائلاگ باکس میں آتے ہیں تو ہم پیج کس طریقے سے ایک نیا پیج کریٹ کرتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ دوبارہ سے جا کے اس لیسن کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیٹنگ دا پیج لے آؤٹ کے متعلق ہم نے لیسن نمبر 3 کے اندر معلومات حاصل کی تھی کہ پیج لے آؤٹ کو کس طریقے سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ان میں کچھ معلومات ہماری اس نیو ڈائلاگ باکس کے اندر سے تھیں اور کچھ ہم نے پھر پیج کے اوپر سے جا کے اس کی سیٹنگ کی تھی۔ لیسن نمبر 3 تھا ہمارا یہ۔ پھر لیسن نمبر 4 کے اندر ہم نے ڈاکیومنٹ پریفرنسز دیکھی تھی کہ ڈاکیومنٹ پریفرنسز کو ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم کوئی کسی پیج پہ کام کر رہے ہو تو ڈاکیومنٹ پریفرنسز کو ہم ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز اور پھر ڈاکیومنٹ پریفرنسز میں ہم جا کے ایکسیس کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ پریفرنسز میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی، جو اہم چیز تھی، وہ جرنل اور کریکٹر کی جو میئرمنٹ تھی، میئرمنٹ یونٹس تھے کہ ہم وہ کس طریقے سے چینج کرتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ جو فونٹ کا سائز ہے 0.25 سائز یہاں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں کریکٹر سائز جو ہے وہ انچز میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہ پوائنٹس میں ہوتا تو پھر ہمارا یہاں سائز جو ہے وہ پوائنٹس میں آتا۔ آپ دیکھیے کہ 18 پوائنٹ ہو گیا، تو یہ بہتر رہتا ہے کہ ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز، ڈاکیومنٹ پریفرنسز میں ہم جرنل جو ہے یعنی میئرمنٹ ہماری جو اسکیل کی ہے، یہ جو پیج کی سائڈوں پہ آ رہی ہے، یہ ہم انچز میں ہی رکھیں کیونکہ ہم لوگ انچز کا اسکیل عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ سینٹی میٹرز یا ملی میٹرز یہ پوائنٹس کے اندر سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہماری کریکٹر کی میئرمنٹ ہے، میئرمنٹ یونٹس ہیں، وہ ہم پوائنٹس میں رکھیں تاکہ ہم اس میں پوائنٹس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹس کے اندر جو اس کا فونٹ کا سائز وغیرہ ہوتا ہے وہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں بھی پوائنٹس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 4 تھا۔ ڈاکیومنٹ پریفرنسز ہم نے اس میں دیکھے تھے، کینسل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا لیسن نمبر 5 تھا، کی بورڈ پریفرنسز، بتایا تھا ہم نے کہ اگر ہم ڈاکیومنٹ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا ہوتا تو پریفرنسز کی آپشن آتی ہے، اور کسی ڈاکیومنٹ میں اگر کام کر رہے ہوں تو ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز، کی بورڈ پریفرنسز، یہ ایک بہت اہم ہمارا لیسن تھا، کی بورڈ پریفرنسز کا لیسن نمبر 5۔ اس میں ہم نے کی بورڈ پریفرنسز کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں کہ کی بورڈ کی لسٹ میں سے ہمارا فونیٹک کی بورڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم اکارڈنگلی ہمارے جو پروننسیشن ہوتی ہے انگلش الفاظ کی، اس کے مطابق ہماری اردو کے الفاظ ہمیں کی بورڈ پہ دستیاب ہوں۔ اور بتایا تھا آپ کو کہ یہاں اگر ہم نے کی بورڈ کا پریویو لینا ہو تو ہم پریویو لے لیتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اس پریویو کا ایک پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ پرنٹ کی آپشن آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے تاکہ شروع میں پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ پرنٹ آؤٹ ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ کیز کے مطابق آپ پریکٹس کر سکیں گے۔ یہ آپ کا کی بورڈ یہاں دکھایا ہوا ہے کہ انٹر کا، شفٹ کا بٹن ہے اور باقی سارے بٹنز کے ساتھ، کیپس کے ساتھ اور بغیر کیپس کے جو بٹن یہاں موجود ہیں۔ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 6 تھا، بیسکس آف اردو ٹائپنگ۔ اس میں ہم نے اردو ٹائپنگ کی جو بیسکس تھیں ان کے متعلق معلومات حاصل کی تھی کہ کچھ کانسیپٹس جو انگلش کے تھے اور اردو کے تھے ہم نے کلیئر کیے تھے۔ ٹائپنگ کی پریکٹس جو ہے آپ کو خود سے کرنی ہے۔ کی بورڈ پریفرنسز میں جا کے آپ کی بورڈ پریویو کو پرنٹ آؤٹ لے کے آپ پریکٹس کریں گے ٹائپنگ کی، تب آپ کی پریکٹس بہتر ہو جائے گی۔ کچھ بیسک کانسیپٹس ہم نے لیسن نمبر 6 کے اندر سمجھے تھے۔ اس کے بعد لیسن نمبر 7 میں یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے بنایا جاتا ہے، ایڈٹ، پریفرنسز، کی بورڈ پریفرنسز، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس لسٹ کے اندر ہمارے پاس کچھ نیچے ایک خالی کی بورڈز کی لسٹ ہے، یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈز، وہ کس طریقے سے ڈیفائن کرنے ہیں وہ ہم نے لیسن نمبر 7 کے اندر کور کیے۔ کسی قسم کا کنفیوژن ہو تو آپ دوبارہ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 8 کے اندر الائننگ اینڈ فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی ہے کہ ٹیکسٹ کو کس طریقے سے الائن کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ہماری سینٹر میں ہے اور کس طریقے سے اس کے کلر کو اور فونٹ وغیرہ کو ہم نے چینج کرنا ہے، یہ ہم نے لیسن نمبر 8 کے اندر دیکھا ہے۔ لیسن نمبر 9 کے اندر کریٹنگ نیو کلر فار ٹیکسٹ اینڈ بارڈرز، ٹیکسٹ اور بارڈر کے لیے کس طریقے سے اپنے ڈاکیومنٹ میں ایک نیا کلر کریٹ کرنا ہے۔ اس کے متعلق ایک اہم بات اور بھی یہ ہے کہ جو آپ کلر کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اس ڈاکیومنٹ کو، اس کلر کو آپ کسی اور ڈاکیومنٹ کے اندر اپروچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتایا تھا کہ لسٹ کے اندر کچھ کلرز ہیں، مزید اگر کوئی کلر ہم نے ایڈ کرنا ہو تو ہم فارمیٹ میں جا کے ڈیفائن نیو کلر کی جو ہمارے پاس آپشن ہے وہاں سے ہم جا کے کلر کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ کسی ایگزسٹنگ کلر کو چینج کرنا ہو تو ہم اس کو ماڈیفائی کر دیں گے، اور اگر نیا کلر بنانا ہو تو نیو سے کلر بنائیں گے، کلر کا نام دیں گے، جیسے ہم COL-1 اوکے کیا
تو ایک کلر ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈائلاگ باکس آ گیا. اس ڈائلاگ باکس سے ہم کلر کو ڈیفائن کریں گے. RGB اور CMYK کے کانسیپٹس اگر آپ کورل ڈرا یا فوٹوشاپ کا کورس کر چکے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کلیئر ہوں گے. اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ کورل ڈرا فوٹوشاپ کا کورس حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ آپ عمومی طریقے سے آپ یہاں سے کلر اپنا ڈیفائن کریں گے. کلر کا شیڈ اور اس کی لائٹنس اور ڈارکنس ہم یہاں سے اسکیل سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے کریٹنگ نیو کلر فار ٹیکسٹ اینڈ بارڈر لیسن نمبر 9 کے اندر کور کیا ہے. کوئی کنفیوژن ہو تو دوبارہ سے آپ جا کے لیسن نمبر 9 کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. لیسن نمبر 10 کے اندر ٹیکسٹ باکس اینڈ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہم نے سمجھا ہے. یہ بہت اہم 2 باکسز ہیں ہمارے پاس. آئین اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سمجھا ہے لیسن نمبر 10 کے اندر. اس کے بعد فارمیٹنگ دا پیج لیسن نمبر 11 کے اندر ہم نے کور کیا ہے. اس کو آپ تفصیل سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو. لیسن نمبر 12 کے اندر ورکنگ ود ماسٹر پیج آپ کو بتایا تھا کہ ایم کا ایک چھوٹا سا سائن یہاں ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہاں جو کام ہوا ہوا ہے, ہم ایم دبا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کون سا کانٹینٹ جو ہے ہمارے پیج کا وہ ماسٹر پیج کے اوپر ہے. آپ دیکھیے کہ ایم جیسے میں نے پریس کیا تو یہاں پیج نمبر اور ایک خالص شہد کی حقیقت کا جو ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر ہی لکھا جاتا ہے ٹیکسٹ. ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر دونوں چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. پیج نمبر کس طرح ایڈ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ انسرٹ میں جا کے پیج نمبر, کیونکہ ہم ابھی اس پہ نہیں تھے اس لیے انسرٹ میں جا کے پیج نمبر کے آپشن سے ہم نے یہاں پیج نمبر ایڈ کیا ہے اور سینٹر لائن اس کو ہم نے کیا ہوا ہے. واپس ہم ماسٹر پیج سے باہر آ جاتے ہیں. ماسٹر پیج کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی لیسن نمبر 12 کے اندر. لیسن نمبر 13 ہمارا ایک لمبا لیسن تھا, اس میں ہم نے تفصیل سے ٹول باکس کو تفصیل سے دیکھا ہے. کسی قسم کا کنفیوژن ٹول باکس کے متعلق ہو تو آپ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں ہمارا یہ کنفیوژن اسی طرح سے دور ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس باکسز بنے ہوئے ہیں ان سارے باکسز میں کیا فرق ہے. جیسے یہ ٹیکسٹ باکس ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کا باکس ہے, پھر ہمارے پاس یہ 3 باکسز جس میں کراس لگے ہوئے ہیں, یہ پکچر باکس ہیں, اور پھر ہمارے پاس یہ 3 جو شیپس ہیں یہ ہماری ڈرائنگ شیپس ہیں, اور لائن اور پالیگون بھی ہمارے ڈرائنگ کی شیپس ہیں. کیا فرق ان کے اندر ہے تفصیل سے ہم نے لیسن نمبر 13 کے اندر کور کیا ہے. پھر لیسن نمبر 14 کے اندر میکنگ ٹیبل ان پیج, یعنی ان پیج میں ٹیبل کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ان پیج میں ٹیبل بنانے کے لیے انسرٹ کے آپشن میں جا کے ٹیبل کے آپشن سے ہم جاتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم ٹول پہ نہیں ہے اس لیے ہمارا ٹیبل ابھی یہاں ہائی لائٹ نہیں ہوا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹیبل یہاں سے بنتا ہے, انسرٹ میں جا کے ٹیبل میں اور روز اور کالمز ایڈ کر کے ہم ٹیبل یہاں ایڈ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے اوکے کیا تو ہمارا یہاں ایک ٹیبل جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 15 تھا میکنگ اسٹائل شیٹ. اسٹائل شیٹ کے متعلق ہم نے تفصیل سے سمجھا کہ اسٹائل شیٹ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے. فارمیٹ میں جا کے اسٹائل شیٹس میں سے ہم نے اسٹائل شیٹ بنائی. نارمل جو آلریڈی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم خود سے جہاں ایڈ کرتے ہیں. نئی اسٹائل شیٹ بنانے کے لیے نیو میں جا کے ہم اس اسٹائل شیٹ کا ہم نے نام دیا Style-1. اسٹائل شیٹ کا نام دیا, آپ دیکھیے کہ نام آ رہا ہے. پھر ہم نے کریکٹر میں جا کے ڈیفائن کیا تھا اسٹائل شیٹ کو کہ اسٹائل شیٹ کا جو فونٹ ہم نے یہاں ڈیفائن کرنا ہے اس کا سائز کیا ہوگا. اب دیکھیے کہ پوائنٹس میں سائز آ رہا ہے, پہلے یہاں انچز کے لحاظ سے آ رہا تھا, اب کیونکہ ہم نے ڈاکومنٹ پریفرنسز میں جا کے پوائنٹس کر دیا ہے کریکٹر کی جو میجرمنٹ یونٹس ہیں, تو اس لیے PT ہی لکھا ہوا آ رہا ہے, نہیں پوائنٹس لکھا ہوا آ رہا ہے. پھر اس کا کلر, پھر اس کا فونٹ وغیرہ ہم نے یہاں سے ڈیفائن کیا تھا کہ اٹیلک بولڈ آؤٹ لائن وغیرہ ہمیں اس کی چاہیے یا نہیں چاہیے, کینسل کر دیا. تفصیل سے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں یا کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو تو دوبارہ سے جا کے لیسن نمبر 15 کی ویڈیو کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر لیسن نمبر 16 کے اندر ہم نے ڈاکومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لینا جو ہے وہ دیکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو پیج اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے اس پہ کچھ فونٹ ہے جو ہم نے ٹائپ کیا ہوا ہے اردو میں, یہ ہم سیکھ چکے ہیں. سینٹر الائن کیسے کیا ٹیکسٹ کو یہ بھی ہم جانتے ہیں. پیج کا بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بارڈر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ڈیشڈ لائن ہے. یہ کس طریقے سے دی گئی ہے آپ کو بتایا تھا کہ ایرو ٹول کے ذریعے سے بارڈر کو سلیکٹ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیشڈ لائن یہاں دی گئی ہے. کوئی اور لائن اگر میں چاہوں, آپ دیکھیں کہ ڈبل لائن چاہوں, کیونکہ لائن اس وقت باریک ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی ڈبل لائن, کسی اور اسٹائل کی لائن میں یہاں سے لے لیتا ہوں. اب دیکھیے کہ ڈیش لائن ہم نے لی تھی, یہ ڈاٹڈ لائن لے لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ڈاٹڈ لائن آ گئی. یہ لائن کس طریقے سے چینج کرنی ہے یا کس طریقے سے ایڈ کرنی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں. پھر ماسٹر پیج کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ پیج نمبر ایڈ کر سکتے ہیں, اس کی الائنمنٹ کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں پیج پہ. ماسٹر پیج کے اندر جو ہم تبدیلی کرتے ہیں وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جو ہر پیج پہ کی جاتی ہے. ماسٹر پیج آف کر دیا. اب دیکھیے کہ کچھ ٹیکسٹ ماسٹر پیج پہ ہے, کچھ ٹیکسٹ ماسٹر پیج پہ نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی چیپٹر کا نام ہے اور یہ ایسے ہے جیسے کسی بک کا نام ہے. یعنی بک کا نام تو ہر پیج پہ ہوگا لیکن چیپٹر کا نام چیپٹر کے لحاظ سے تبدیل ہوگا. ابھی ہم پیج نمبر 1 پہ ہیں جہاں قرآن کریم میں کس شہد کا ذکر ہے, تو یہاں اس کا عنوان یہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں کس شہد کا ذکر ہے. اگر ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں پیج نمبر 2 پہ تو آپ دیکھیے کہ رو ہنی یا خام شہد کیا ہے,
تو خام شہد کیا ہے، یعنی اس کے موضوع کے متعلق یہاں یہ بات دی گئی ہے، اس لیے یہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہر موضوع کے لحاظ سے الگ ایڈ کیا گیا ہے، لیکن جو ہمیں سارے پیجز پہ چاہیے وہ ہم نے ماسٹر پیج میں جا کے وہ ایڈ کر دیا، یعنی پیج نمبر اور خالص شہد کی حقیقت اور بارڈر وغیرہ ہم ماسٹر پیج پہ جا کے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، تو ابھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے گی بنیادی سطح کی کہ جو ہم ان پیج میں کام کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے اور وہ ہم نے اس کورس کے اندر کور نہ کی ہو۔ اگر اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی کنفیوژن آپ کو ہو یا کوئی مزید معلومات آپ اس بارے میں حاصل کرنا چاہیں تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے، اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مزید کورسز کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنی ہو، ان پیج کا کورس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن میں اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ کو اردو کی کسی ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن پہ کام کرنا کے متعلق معلومات حاصل ہونا ضروری ہے، اور ان پیج ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ جو بہت اچھے طریقے سے کورل ڈرا میں سپورٹ ہوتی ہے۔ کورل ڈرا ایک انڈسٹری اسٹینڈرڈ کا ویکٹر بیسڈ گرافک ڈیزائننگ اپلیکیشن ہے، تو اگر آپ مزید ایڈوانس لیول کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگلا کورس آپ کورل ڈرا کا اور فوٹو شاپ کا کریں۔ اگر اس کے ساتھ آپ وہ کر چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے مزید کورسز کے بارے میں اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہو، ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ نے مشورہ دینا ہو یا اس کورس میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے تو آپ ضرور ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔